حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عجیب و غریب آپ کی شہادت ہوئی جامع مسجد میں، اس کا مکمل واقعہ آپ کے سامنے پیش کر ضرورت ہے کہ حضرت علی کے اس پیغام کو عملی طور پر اپنایا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ توقف کر کے، کچھ ٹھہر کے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔ کچھ لوگ اسے غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں، لیکن کی شجاعت کی بھی داد دینی ہوگی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے کافروں کی برہنہ تلوار سے گھبرائے بنا بستر رسول پر آرام سے سو رہے ہیں۔ علیہ السلام کا یہ انداز بتاتا ہے کہ دین اسلام تلواروں کے زور سے نہیں پھیلا ہے، بلکہ اپنی حقانیت کی بنیاد پر دین اسلام آج چہار دہنگ عالم۔ اس موقع پر ابو سفیان سے ایک اور بات حضرت علی نے کہی کہ اے ابو سفیان، سن لو اہل ایمان کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ مرتضی شیر خدا مرحب کشا خیبر کشا، مرتضی شیر خدا مرحب کشا خیبر کشا، سرورا لشکر کشا مشکل کشا امداد کن، سرورا لشکر کشا مشکل کشا امداد کن۔ ناظرین کرام، میں آپ کا میزبان محمد انس قادری، سیریز ہے خلفائے راشدین کے حالات زندگی سے متعلق۔ آج ذکر ہوگا مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ، شیر خدا، داماد رسول، حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آپ کا اسم گرامی، نام نامی علی ہے اور آپ کی کنیت ابو الحسن و ابو تراب ہے۔ آپ کا لقب حیدر، مرتضی وغیرہ ہے۔ آپ کے والد کا نام ابو طالب، جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا ہیں، یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دادا عبد المطلب کے سگے بیٹے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سگے چچا ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے انتقال کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظاہری طور پر اپنے دادا حضرت عبد المطلب کی کفالت میں آئے۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے وصال سے پہلے ابو طالب کو یہ وصیت کی کہ میرے بعد میرے اس پوتے کا خیال رکھنا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر اپنے دادا عبد المطلب کے بعد اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں رہے، اور ابو طالب اپنے بیٹے سے بھی زیادہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ترجیح دیتے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، جن کا نام فاطمہ ہے، وہ بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پرورش میں آپ نے ایک نمایاں کردار ادا کیا۔ بڑی دلچسپی کے ساتھ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تربیت فرمائی، اور آپ بھی اپنی اولاد سے زیادہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ترجیح دیتی، حقیقی ماں کی طرح آپ کے ساتھ سلوک کرتی۔ چنانچہ اللہ پاک کے آخری نبی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری حقیقی ماں کے انتقال کے بعد یہی میری ماں تھیں، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ پیغام موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسبی تعلق عرب کے معزز قبیلے، معزز ترین قبیلے قریش کی ایک شاخ بنو ہاشم سے ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش خود نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے آغوش میں ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت یعنی اعلان نبوت سے 10 سال پہلے پیدا ہوئے، اور یہ وہ دور تھا جب اہل قریش افلاس کے دور سے گزر رہے تھے، اور ابو طالب جو حضرت علی کے والد ہیں، وہ کبر سنی یعنی زیادہ عمر ہونے کے باعث اور کثیر العیال ہونے کی وجہ سے آپ کے گھر میں بھی پریشانیاں تھیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت جوان تھے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے چچا حضرت عباس سے مشورہ کیا، اور دونوں نے اس پریشانی کے دور میں ابو طالب کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے یہ تدبیر اپنائی کہ جعفر بن علی کو حضرت عباس نے اپنی کفالت میں لے لیا، یعنی ان کا جو بوجھ تھا، ان کی پرورش کا جو بوجھ تھا وہ اپنے اوپر لے لیا، اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آغوش شفقت میں رکھ کر تربیت دی۔ انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے آغوش محبت میں پرورش پائی، اور یہ فخر صرف حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کو حاصل ہے۔ حضرت علی نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے آغوش میں رہتے ہوئے دین اسلام کو بڑے قریب سے ملاحظہ فرمایا، اور آپ کے ایمان لانے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک موقع پر بعثت کے ابتدائی ایام تھے، آپ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ہیں۔ بعثت کے ابتدائی ایام تھے، اعلان نبوت کے بعد کے ابتدائی ایام تھے۔ حضرت علی نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ حیرت کے ساتھ انہوں نے پوچھا کہ آپ دونوں کیا کر رہے تھے؟ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اللہ کا دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پسند فرمایا ہے اور اسی کے لیے نبیوں کو مبعوث کیا۔ میں تم کو بھی ایک خدا کی طرف بلاتا ہوں جو تنہا معبود ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت نے پہلے ہی آپ کی طبیعت کو بڑا نفیس اور پاک بنا دیا تھا۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کے توقف کے بعد، یعنی ایک دن ٹھہرنے کے بعد، ایک شب ایک رات کے توقف کے بعد بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر آپ دولت اسلام سے بہرہ مند ہو گئے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے آغوش میں پلنے والوں کو بھی اسلام نے جبر و اکراہ کے ساتھ اسلام نہیں قبول کروایا ہے۔ حضرت علی وہ تھے جو بچپن سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ماتحت تھے، نبی چاہتے حکم دیتے کہ علی اسلام لاؤ، لیکن نبی علیہ السلام نے دعوت دی اور فرمایا میں تمہیں ایک رب کی طرف بلاتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ابھی زیادہ نہ تھی، آپ کی کفالت، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کفالت میں آپ تھے، لیکن نبی علیہ السلام کا یہ انداز بتاتا ہے کہ دین اسلام تلواروں کے زور سے نہیں پھیلا ہے، بلکہ اپنی حقانیت کی بنیاد پر دین اسلام آج چہار دہنگ عالم میں دین اسلام کا بول بالا ہے اور دنیا کے ہر گوشے میں اسلام کا کلمہ پڑھنے والے لوگ پائے جاتے ہیں۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، اور اسلام سے قبل دور جاہلیت میں بھی آپ کا دامن کبھی رذائل سے آلودہ نہ ہوا، آپ کا دامن کبھی ان زمانے کی بری رسومات سے، بتوں کے سامنے سجدہ کرنے سے کبھی آلودہ نہ ہوا۔ بہرحال ایمان لانے کے بعد، بعثت کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ کفاران مکہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر کیسے کیسے ظلم ڈھائے اور مسلمانوں پر کیسے کیسے ظلم ڈھائے۔ بڑے بڑے پتھر مسلمانوں کے سینے پہ رکھے گئے، ریت پر لٹایا گیا، انگاروں پر لٹایا گیا، لیکن ان ہزار بندشوں کے بعد بھی دین اسلام پھلتا پھولتا رہا، جو ان کی نفرت کو بڑھانے کا مزید باعث بنا۔ یعنی جو کفار مکہ تھے وہ اسلام کی اس بلندی کو پسند نہیں کرتے۔ بہرحال نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک دن یہ منصوبہ بھی بنا لیا کچھ نوجوانوں نے کہ آج نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کر دیا جائے، معاذ اللہ شہید کر دیا جائے، اور برہنہ تلواریں لے کر لوگ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے گھرانے کی طرف منتقل ہوئے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قتل کا ارادہ تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے کون سی بات چھپ سکتی تھی؟ کافروں کا کون سا مکر اور دھوکہ اللہ تعالیٰ سے چھپ سکتا تھا؟ کافر چاہتے تھے کہ آج اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکے سے شہید کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اس بات پہ مطلع کیا اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ہجرت کا حکم ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر سلایا اور حضرت علی کو امانتیں دی کہ مکہ کے ان لوگوں کی یہ امانت، یہ سامان، یہ روپے، یہ پیسے، یہ چیزیں میرے پاس ہے، اے علی میرے جانے کے بعد جب صبح ہو تو یہ چیزیں انہیں لوٹا دینا، پھر تم مدینے کی طرف آنا۔ کوئی دنیا میں ایسی مثال بھی لا سکتا ہے کہ اس مشکل دور میں بھی جب لوگ قتل کے لیے کھڑے ہوں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کی امانت میں خیانت نہ کی، لوگوں کے روپے پیسے جو تھے اس کا خیال کیا اور حضرت علی کو دیا کہ اسے لوٹا کے پھر تم مدینے آنا۔ اور حضرت علی کی شجاعت کی بھی داد دینی ہوگی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے کافروں کی برہنہ تلوار سے گھبرائے بنا بستر رسول پر آرام سے سو رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کے بھی کیا کہنے ہیں۔ بہرحال نبی علیہ الصلاۃ والسلام وہاں سے نکلے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ پہنچے اور اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، وہ نبی علیہ السلام کو دیکھ ہی نہ سکے۔ تو یہ ایک الگ واقعہ ہے۔ بہرحال نبی علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ابوبکر کے گھر گئے اور وہاں سے ہجرت فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر آرام فرما رہے تھے، دشمنوں کے حصار میں بے خوف و خطر سو رہے تھے۔
جب صبح کا اجالا پھیلا تو کفار نے حضرت علی کو پکڑ لیا، خانہ کعبہ میں لایا اور پھر وہاں سے حضرت علی کو چھوڑ دیا۔ آپ 3 دن تک مکہ میں رہے اور لوگوں کی امانتیں واپس کی، پھر آپ مدینہ کی طرف ہجرت فرما گئے۔ کفار نے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی۔ اس موقع پر مدینہ پہنچ کر مکتوم ابن الحدم کے مکان پر آپ ٹھہرے، اقامت گزی ہوئے۔ ہجرت کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کرنے والے صحابی اور مدینہ کے انصار صحابی جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کی مدد کی تھی انہیں انصار کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ان دونوں گروہوں کے بیچ رشتہ اخوت قائم کیا، بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو مہاجرین کی طرف سے بھی نمائندہ تھے اور انصار کی طرف سے بھی نمائندہ تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انصاریوں کی نمائندگی فرماتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ اپنا بھائی بنایا اور اپنا رشتہ حضرت علی کو اپنے رشتہ اخوت میں داخل فرمایا اور حضرت علی کو اپنا اس موقع پر بھی بھائی فرمایا، اور حضرت علی پہلے سے بھی آپ کے چچا زاد بھائی ہونے کا شرف رکھتے ہیں۔ بہرحال اس طرح مدینے میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ربط تھا وہ کاشانہ نبوت کے ساتھ جڑا رہا۔ 2 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح اپنی آغوش شفقت و رحمت کے پروردہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ عظیم مجاہد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا۔ نکاح کے تقریباً 11 ماہ کے بعد رخصتی عمل میں آئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے بادشاہ ضرور تھے، کاشانہ نبوت سے قریب تر ضرور تھے، لیکن کبھی آپ نے دولت اور دنیا کو پسند نہیں فرمایا، بظاہر بڑے کم اسباب کو اختیار فرمایا، بظاہر بڑی غربت کی زندگی جو ہے آپ نے بسر فرمائی، بظاہر یوں کہہ لیں کہ آپ نے کم اسباب کو جو ہے وہ اختیار فرمایا۔ بہرحال مدینہ آنے کے بعد کفاران مکہ کے ظلم و ستم سے تو مسلمانوں کو ضرور نجات ملی، لیکن مدینہ آنے کے بعد بھی کفار جو تھے وہ تدبیریں کرتے اسلام کو دبانے کی، معاذ اللہ اسلام کے ماننے والوں پر ظلم کرنے کی ہر زمانے میں تدبیر ہوتی رہی۔ اور مجھے کہنے دیا جائے کہ آج تقریباً 1400 سال گزر گئے ہیں، لیکن اسلام کو دبانے کی کوششیں آج بھی جاری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلام کی فطرت میں ایسی لچک رکھی ہے کہ جتنی لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں دنیا بھر کے لوگ اسے قبول کرنے پر آمادہ ہیں۔ بہرحال کفاران مکہ اور اسلام دشمن طاقتیں مدینہ آنے کے بعد بھی اسلام کو دبانے کی کوششیں کرتی رہی، بہت ساری جنگیں ہوئیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعزاز کہ آپ جنگ بدر سے لے کر جنگ حنین تک ہر موقع پر اسلام کی مدافعت کرتے ہوئے اسلام کا علم لیے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہر جنگ میں دین اسلام کی نمائندگی فرمائی اور سینہ سپر ہو کر آپ نے دشمنان اسلام کا سامنا کیا۔ اس کے بعد وہ دور آتا ہے جب دنیا سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری طور پر پردہ فرما جاتے ہیں، اصحاب دین اسلام مکمل ہو چکا، اسلامی احکام مکمل ہو گئے، دعوت اسلام کی مہم پایہ تکمیل تک پہنچ گئی، فریضہ رسالت اتمام پذیر ہو گیا، اصحاب رسول دین اسلام کے بیلاغ مبلغ بن گئے، اور انہی مراحل میں اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری وصال کے لمحات قریب آ گئے اور قریب تر آ گئے۔ ربیع الاول 11 ہجری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار پڑے۔ حضرت علی ظاہری بیماری کے دوران ہر وقت خدمت رسول میں حاضر رہے۔ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہری طور پر پردہ فرمایا تو غسل، تجہیز، تکفین کے تمام مراسم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ ہی سے انجام پائے، اور جس میں اطہر قبر انور میں اتارنے کی سعادت بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں ہی آئی۔ بہرحال حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد مسئلہ جانشینی جو ہے وہ ابھر آیا، اور جو طاقتیں اس بات کی منتظر تھیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی ظاہری طور پر وصال فرمائے، تو وہ طاقتیں بھی کہیں نہ کہیں ابھر گئیں۔ بہرحال مسلمانوں نے اتفاق کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ توقف کر کے، کچھ ٹھہر کے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔ کچھ لوگ اسے غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں، لیکن خود حضرت علی نے اس کا جواب دیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ بیعت
کسی جبر اور اکراہ اور ظلم کی بنیاد پہ نہیں کرائی گئی تھی کہ سب حضرت ابوبکر کو بادشاہی مان لیں، اس لیے آزاد تھے لوگ۔ کچھ لوگوں نے توقف کے بعد جو ہے وہ بیعت کی۔ ایک روز حضرت ابو سفیان حضرت علی اور عباس کے پاس آئے اور کہا، اے علی اور اے عباس، کیا بات ہے کہ خلافت قریش کے اس قبیلے میں گئی جو مرتبے کے لحاظ سے پست اور تعداد کے لحاظ سے بہت کم ہے؟ خدا کی قسم اگر تم دونوں آمادہ ہو جاؤ یعنی تیار ہو جاؤ تو ہم مدینے کو اپنے حامیوں اور معاونین کے لشکر سے بھر دیں گے۔ حضرت علی سے حضرت ابو سفیان نے کہا کہ اگر آپ راضی ہو جائیں کہ خلافت آپ کے حصے میں آئے تو ہم ابھی پورے مدینے کو آپ کی حمایتیوں اور آپ کے معاونین کے لشکر سے بھر دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ کی قسم میں ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اگر ہم نے ابو بکر کو اس خلافت کا اہل نہ سمجھا ہوتا تو ہم اتنی آسانی سے منصب خلافت ان کے حوالے نہ کر دیتے۔ پتہ چلا توقف اس بنیاد پہ نہیں تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کی خلافت کو لے کے کسی تذبذب کا شکار تھے۔ حضرت علی اتنی طاقت رکھتے تھے کہ اگر یہ بات خلاف شرع ہوتی، خلاف مطلوب ہوتی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوتے اور اپنے بیٹے امام حسن کی طرح، وہ تو باپ تھے، وہ جنگ کرتے۔ بہرحال آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو تسلیم فرمایا۔ اور اس موقع پر ابو سفیان سے ایک اور بات حضرت علی نے کہی کہ اے ابو سفیان سن لو اہل ایمان کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ آج مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ اتحاد کے ساتھ آپسی بھائی چارگی میں حضرت علی کے اس قول کو اپنے لیے رہنما بنائیں۔ حضرت ابو سفیان سے کہا، حضرت علی نے، اے ابو سفیان اہل ایمان کا طریقہ خلوص اور صداقت ہے، وہ ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے ہیں یعنی بھلائی چاہتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی برائی نہیں چاہتے، آپس میں حسد نہیں کرتے، ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، اور ان کے مستقر اور ان کے اجسام میں مکانی طور پر یعنی ان کے ٹھہرنے کی جگہ اور ان کے ظاہری جسم میں مکانی طور پر کتنا ہی فاصلہ کیوں نہ ہو، قلب و زبان کے تفاوت اور قول و عمل کا تضاد منافقین کا شیوا ہے۔ فرمایا حضرت علی نے کہ جو مسلمان ہوتے ہیں وہ ظاہری طور پر دور ضرور ہوتے ہیں لیکن وہ ایک جسم کی مثل ہوتے ہیں، وہ ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں۔ کسی بھی مسلمان کو تکلیف پہنچے تو یقیناً ہر مسلمان تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ آج ضرورت ہے کہ حضرت علی کے اس پیغام کو عملی طور پر اپنایا جائے۔ بہرحال یہ جواب حضرت علی کے خلوص اور اتحاد ملت کے پیغام کو بڑے روشن آئینہ ہے ان کے اس پیغام کا۔ بہرحال اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد حضرت عمر آپ مسند خلافت پر تشریف لائے اور حضرت علی نے اسی خلوص کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں بھی اپنی قیمتی آراء اور مشورے سے انہیں نوازتے رہے، اور اسلامی جو عمارت تھی اس کو آپ نے تقویت بخشی۔ اس کے بعد حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہوئے، تو عام مسلمانوں کے ساتھ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کی بیعت کی اور پورے عہد عثمانی میں اپنے مفید مشورے نوازتے رہے، اور فتنہ و شورش کے ایام میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے اور دین اسلام کی ہر لحاظ سے حمایت کرتے رہے۔ اس دور میں مسلمانوں کے سامنے چیلنجز بہت تھے، یقیناً پریشانیاں بہت تھی، لیکن مسلمانوں کی جو سب سے بڑی طاقت تھی وہ آپسی خلوص تھا، آپسی محبت تھی، آپسی اتحاد تھا۔ بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد، آپ کی شہادت کو 5 دن گزر چکے تھے، لیکن مسند آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے ایپیسوڈ میں ان کی شہادت کے بارے میں سنا ہوگا۔ بہرحال آپ کی شہادت کو 5 دن گزر چکے لیکن مسند خلافت کھالی پڑی تھی، بلوائیوں کا سبائیوں کا راز تھا، کسی کو گھر سے باہر نکل کر ملت کے اہم ترین مسائل پہ گفتگو کرنے کی ہمت نہ تھی۔ لیکن مسند خلافت کب تک خالی رہتی؟ مدینے کے اہل الرائے صحابہ جو اہل رائے تھے، ذو رائے تھے، اس مسئلے پر اپنی اپنی جگہ غور کر رہے تھے۔ تقریباً سب کی نگاہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی ہوئی تھی، جو اس نازک ماحول میں خلافت کی تمام تر ذمہ داریوں کے اہل تھے۔ بہرحال چنانچہ حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور مہاجرین و انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضرت علی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ان کی ایک جماعت، اور بیعت خلافت کے لیے آپ سے
آپ کے سامنے بیعت کرنے کے لیے آپ سے عرضی لگائی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس منصب کو قبول کرنے سے منع فرما دیا تھا، اور اس موقع پہ کہا تھا امیر ہونے سے وزیر ہونا میں بہتر سمجھتا ہوں، تم جس کو منتخب کرو گے یعنی اپنا خلیفہ چنو گے میں بھی اس سے راضی ہوں، لیکن میں مسلمانوں کا خلیفہ نہیں بنوں گا۔ بہرحال لوگوں نے بہت اصرار کیا کہ ہم کسی کو آپ سے زیادہ امارت کا یعنی حکومت کا مستحق نہیں پاتے، اور نہ آپ کے علاوہ ہم کسی کو چنیں گے۔ مسلمانوں کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے ملت اسلامیہ کے مفاد کی خاطر آپ نے عہدہ خلافت کو قبول فرما لیا اور مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، جہاں عام مجلس میں 24 ذی الحجہ 35 ہجری بروز جمعہ آپ کے دست مبارک پر عام لوگوں نے بیعت کی۔ اس بیعت میں مدینے کے تمام ممتاز صحابہ اکرام موجود رہے۔ بیعت کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، جس کو ہم آپ کی حکومت کا، آپ کے دور خلافت کی تمہید بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی دور خلافت میں کیا ہوگا۔ آپ نے یہ بیان فرما دیا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو ہادی بنا کر بھیجا ہے، جو خیر و شر کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے، یعنی بھلائی اور برائی کو وضاحت کے ساتھ بتاتی ہے، لہٰذا بھلائی کو اختیار کیجئے اور برائی سے کنارہ کش رہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کو حرمت کا درجہ دیا ہے، یعنی عزت کا درجہ دیا ہے۔ اس میں سب سے زیادہ فائق یعنی سب سے زیادہ بلند حرمت عزت ہے تو وہ مسلمانوں کی ہے۔ اگر مسلمان اس نقطے کو سمجھ لیں اور آپس میں ایک دوسرے کی عزت کرنے لگے، رسپیکٹ کرنے لگے، تو کتنا اچھا معاشرہ آج ہمارے درمیان جنم لے۔ لیکن آج مسلمان بھی دولت کی عزت کرتے ہیں، عہدوں کی عزت کرتے ہیں، لیکن ہمیں بتایا گیا کہ ہمیں ایک مسلمان کتنا بھی غریب کیوں نہ ہو وہ لائق عزت ہے، اس کا احترام کیا جانا چاہیے۔ بہرحال آپ نے فرمایا اس میں سب سے زیادہ فائق حرمت مسلمانوں کی ہے۔ توحید اور اخلاص کے ذریعے مسلمانوں کے حقوق کو اللہ تعالیٰ نے مضبوطی سے مربوط کر دیا ہے۔ مسلمان وہ ہے، سنو مسلمانوں، حضرت علی نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے تمام مسلمان محفوظ رہیں، مگر یہ کہ دین و احکام شریعت ہی کا یہ تقاضا ہو کہ مسلمان کا احتساب کیا جائے، یعنی ایک مسلمان سچا وہ ہے جس کے شر سے، جس کے ہاتھ سے، زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ بہرحال اس پر قانون شرعی جاری کیا جائے۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائے، مگر یہ کہ ایسا کرنا واجب ہو۔ ہاں اگر کوئی مسلمان غلطی کرے، مثلا چوری کر لے، مثلا کوئی اور غلطی کر لے، تو اس پہ جو حد شرع نافذ ہوتی ہے، یعنی چوری کی جو سزا شریعت میں ہے اور دیگر گناہوں کی جو سزا ہے، وہ سزا نافذ کرنا اس میں داخل نہیں ہے۔ بہرحال فرمایا عوام و خواص دونوں کے حقوق ادا کرنے میں جلدی سے کام لیجئے، یعنی جلدی سے ان کے حقوق ادا کیجئے۔ لوگ آپ کے سامنے ہیں اور آپ کے پیچھے قیامت ہے جو آپ کو آگے بڑھا رہی ہے۔ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا رکھیے کہ منزل تک پہنچ سکیں۔ آخرت کی زندگی لوگوں کی منتظر ہے۔ خدا کے بندوں اور ان کی سرزمین کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ بہائم اور زمین کے بارے میں بھی آپ سے سوال ہوگا۔ پھر میں کہتا ہوں کہ اللہ کی اطاعت کیجئے، اللہ کے حکم کی پیروی کیجئے اور اس کی نافرمانی سے بچیے۔ اگر آپ خیر کا کام دیکھیں تو اس کو اختیار کیجئے، اور اگر برائی دیکھیں تو اس کو چھوڑ دیجئے۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت بڑا پرفتن رہا، جگہ جگہ سے فتنے جو ہے وہ جنم لیتے رہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے خلوص کے ساتھ، پورے حق کے ساتھ، آپ خلیفہ برحق ہیں، حق ہمیشہ آپ کے ساتھ رہا۔ جو جماعتیں آپ کے مخالف کھڑی ہوئیں یقیناً وہ اجتہادی خطا کی بنیاد پہ کھڑی ہوئیں۔ تو اس کی تاریخ بڑی لمبی ہے، آپ تاریخ کی کتب میں اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت تقریباً 5 سال کے قریب رہا۔ آپ کی شہادت بھی بڑے عجیب و غریب آپ کی شہادت ہوئی جامع مسجد میں۔ اس کا مکمل واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ابن ملجم نامی شخص نے آپ کو شہید کیا، آپ کے سر پر اس نے ضرب لگائی اور چوٹ لگائی اور آپ کو شہید کر دیا۔ بہرحال وہ دور آ گیا جب امیر المؤمنین کے ترغیب جنگ کے باوجود لوگ جنگ سے جی چرانے لگے،
لوگوں کی نگاہیں دنیاوی عیش و عشرت پر ٹک گئیں، اس کی وجہ سے وہ زندگی کے لالچی بن گئے تھے، دنیا کے لالچی بن چکے تھے، اور انہوں نے روئے زمین میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، عابد، زاہد، حامل علم و فضل، متقی، پرہیزگار، خلیفہ برحق کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا، ان سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ عالم یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کہ یہ داڑھی سر کے خون سے رنگ دی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیشی تھی کہ وہ اپنی شہادت کے بارے میں اس طرح بیان فرماتے۔ بہرحال ابن ملجم نامی شخص نے 17 رمضان کی رات کوفے کی جامع مسجد کے دروازے کے پاس وہ چھپ گیا، جس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے تشریف لاتے تھے۔ حسب معمول امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ دروازے مسجد پر پہنچ کر حضرت علی نے فرمایا، ایھا الناس الصلاۃ الصلاۃ، اے لوگوں نماز کے لیے تیار ہو جاؤ، نماز کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لوگ تیار ہو رہے تھے، ابن ملجم نے امیر المومنین کے سر پر تلوار سے شدید ضرب لگائی اور بھاگنا چاہا، لیکن اسے پکڑ لیا گیا۔ اس دن نماز جعد بن حبیرہ نے نماز پڑھائی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لایا گیا۔ زخم گہرا تھا، آپ نے اپنے قاتل کے بارے میں لوگوں سے وصیت فرمائی۔ ہم اسی چیز کی نشاندہی کرنا چاہتے ہیں۔ دین اسلام نے عدل کا دامن اس موقع پہ بھی نہیں چھوڑا جب اس کے ساتھ ظلم کیا گیا، جب وہ مظلوم تھا، بادشاہت تھی ایک تہائی دنیا پہ، دین اسلام نے تب بھی کسی پہ ظلم نہیں کیا۔ امیر المومنین ہے، لوگوں سے سر پہ چوٹ لگی ہے، کسی نے مار دیا ہے، داڑھی مبارک، جسم مبارک پہ بہت خون بہہ چکے ہیں، لیکن لوگوں سے اس موقع پہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد میرے گھر والوں کا خیال رکھنا۔ فرماتے ہیں اپنے قاتل اور گستاخوں کے بارے میں آپ نے وار کرنے والوں کے بارے میں آپ نے وصیت فرمائی کہ اے عبد المطلب کے فرزندوں، یعنی عبد المطلب کے بیٹوں، مسلمانوں کا بے تکلف خون نہ بہانا۔ تم کہو گے کہ امیر المومنین قتل کر دیے گئے، مگر خبردار سوائے میرے قاتل کے کسی اور کو قتل نہ کرنا۔ یہ وہ نازک مرحلہ ہوتا ہے جب انسان عدل کا دامن چھوڑ دیتا ہے، لیکن یہ بارگاہ رسول کے پرورش یافتہ لوگ تھے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کو پکڑنے والے لوگ تھے، جنہوں نے کسی بھی موقع پر عدل اور انصاف کا دامن نہیں چھوڑا۔ بہرحال خلیفہ برحق، چرخ شجاعت، تاجدار ولایت، آفتاب عالم، علم و حکمت کے باب، جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی علم کے دروازہ ہیں، جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی مسلمانوں کے والی ہیں، مسلمانوں کے مولا ہیں۔ بہرحال جن کے بارے حدیث پاک کی کتابیں جن کے فضائل سے بھری پڑی ہیں، بزرگان دین کے اقوال میں جن کے فضائل بہت زیادہ درج کیے گئے ہیں، وہ عظیم شخصیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 رمضان المبارک 40 ہجری بروز جمعہ 63 سال کی عمر میں آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت امام حسن و حسین جو آپ کے صاحبزادے ہیں، اور عبداللہ بن جعفر نے آپ کو غسل دیا، کفن پہنایا۔ حضرت امام حسن نے نماز جنازہ پڑھائی۔ تدفین کے بارے میں مختلف روایتیں منقول ہیں، لیکن ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں جسے یکجا کیا ہے، اور وہ اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد مبارک دارالامارات کوفہ ہی میں سپرد خاک کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ان عظیم ہستیوں کی زندگی ہمیں مزید پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو بادشاہ ہونے کے باوجود جنہوں نے غربت و افلاس کی ظاہری زندگی گزاری، جنہوں نے عدل و انصاف کا پیغام دیا۔ ہم بار بار آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہم اپنے چینل کے ذریعے صرف چند مختصر خاکہ ان کی زندگی کا آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ اپنے اسلاف کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو اپنے بزرگوں کے طریقے، ان کی تعلیم سے مربوط فرمائے۔ دوران بیان کوئی غلطی ہوئی ہو تو اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ محمد انس قادری، دستک سلام، گورکھپور۔